حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کو غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس وقت بیمار ہوئے تقریباً 1 ماہ تک آپ بیمار رہے، اور عالم یہ تھا کہ آپ کھانا بالکل نہیں کھا سکتے تھے۔ 1 ماہ کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نافع اس طرح کرو کہ کھانا لے آؤ، مجھے کھانے کی طلب ہے۔ تو حضرت نافع نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر میرے آقا میرے سردار اب کھانا مانگ رہے ہیں اور کھانے کی طلب ہو گئی ہے انہیں، اب شفا یاب ہیں یہ، تو حضرت نافع عرض کرتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیے کہ کون سا کھانا لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو بھی ہے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نافع عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کافی دنوں بعد کھانے کی طلب کی ہے، آپ نے کھانا مانگا ہے، آپ جو فرمائیں میں وہی لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بیٹا اس طرح کرو پھر مچھلی لے آؤ۔ تو حضرت نافع مدینہ شریف کی منڈی میں جاتے ہیں، جا کر منڈی میں تلاش کرتے ہیں لیکن مچھلی نہیں ملتی۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے دور کسی علاقے میں جاتے ہیں، جب وہاں پہنچے وہاں سے مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر آپ واپس آئے، بڑے پیار سے اسے پکایا، اچھے انداز میں پکایا کہ میرے آقا میرے سردار آج کھانا کھائیں گے۔ جب مچھلی تیار ہو گئی، روٹی تیار ہو گئی تو حضرت نافع اٹھاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہاتھ بڑھاتے ہیں کھانے کی طرف، ابھی ہاتھ کھانے کو لگایا بھی نہیں تھا کہ باہر گلی سے آواز آتی ہے کوئی رب کا نیک بندہ جو کافی دنوں سے میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانے کی طلب ہے، رب کا کوئی نیک بندہ ہو جو مجھے کھانا کھلائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بیٹا یہ کھانا اٹھاؤ، باہر گلی کے اندر جو مانگ رہا ہے، رب کا نام دے کر جو مانگ رہا ہے، جاؤ اس فقیر کو، اس رب کے بندے کو یہ کھانا دو۔ تو حضرت نافع عرض کرتے ہیں حضور آپ نے 1 ماہ سے کھانا نہیں کھایا اور آپ کی حالت بھی کتنی کمزور ہو گئی ہے، آپ یہ کھائیں، آپ نے مچھلی کو پسند کیا تھا، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، آپ یہ کھانا کھائیں میں اس کو روٹی دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اے نافع تم جانتے نہیں ہو کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میں نے حضور علیہ السلام کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ اچھا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر تو مچھلی کھائے لیکن اس کا مسلمان بھائی جو کئی دنوں سے بھوکا ہے، وہ رب کے نام پر مانگ رہا ہے، وہ مچھلی نہ کھائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ اپنا کھانا اٹھا کر کے 1 ماہ سے بھوکے تھے، اپنا کھانا اٹھا کر اس غریب کو دیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو بات بھی سنی اس پر عمل کیا، ان کا کردار بولتا تھا لیکن ہماری صرف زبانیں بولتی ہیں، بلکہ ہمارے کردار میں اس کی بو بھی نہیں آتی، صرف زبانیں بولتی ہیں، اور ہم نے زبانوں کو چلا چلا کر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل پر زخم بھی کر دیے ہوں گے۔ ایک تو غریب ہوتا ہے، الٹا ہم اس پر تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس غریب کو جو رب کا بندہ ہے، ہم جس رب کے بندے ہیں وہ بھی اسی رب کا بندہ ہے، یہ رب کی عطا ہے جسے رزق دے دے، یہ رب کی عطا ہے جسے کوٹھیاں بنگلے دے دے، یہ رب کی عطا ہے جسے جائیدادیں دے دے، اور اس کے وہ بھی بندے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا دیا ہے۔ بھائی ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو آج جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جو غریب ہے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا، اس کو گلے بھی نہیں لگاتا، اس کے دکھ درد بھی نہیں سنتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، اس کے شکوے شکایت کرتا ہے غریب ہے میرا کیا کر لے گا۔ بھائی ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کے کردار سے تو ایسی خوشبو آنی چاہیے
कि अगर गैर मुस्लिम भी देखे तो वो उनका गुलाम बन जाए और उनके सदके से वो रब के हजूर झुक जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। तो सामीन मोहतरम, आज क्या वजह है कि हम लोगों ने दुखों के लिए दुख के दरवाजे खोल दिया है। रब के जो नेक बंदे होते हैं वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, उनके किरदार से खुशबू आती है। औलिया अल्लाह को देखें कि सारी जिंदगी अपने रब को याद करते हैं, अपने रब के काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे अंदाज में पेश आते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम उनका कुर्ब हासिल करें।